اچھا اس میں مجھے سر ایک بڑی خاص بات جو میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی دیکھی اور آپ کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر بات کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی شخصیت کے اندر، کیونکہ ڈاکٹر والا شعبہ آج دیکھا جائے کالجز یونیورسٹی سے ایک بزنس بن گیا ہے، کاروبار، اسی طرح جو میڈیکل کا شعبہ آپ کے سامنے ایک کاروبار ہے اور مریض کا اس سطح پہ خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی، لوگوں کے ساتھ ایک امید دلاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ ایک تو امید والی بات آپ بتائیں، یہ آپ کو کنسیپٹ ملا کہاں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں کہ بس اس پہ امید رکھیں، ڈاکٹر جو کہہ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر حل بنا دے گا۔ اور دوسری بات آپ کی ذات سے ہی میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں، لوگوں کو کیونکہ موٹیویٹ کرتے ہیں زندگی میں، چاہے میڈیکل کے حوالے سے ہو، فٹنس کے حوالے سے ہو، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کسی خاص شخصیت کے ساتھ جڑی، کوئی صحبت اختیار کی، یہ ریزن ہوتی ہے نا، ہر چیز کا کوئی اثر اس کا برعکس زاویہ نظر بالکل، آتا ہے، تو کوئی انسان ریزن تھی؟ خود مشکلات سے گزرتا ہے۔ میں بڑی لائف میں نا بڑا پھنس گیا تھا، بڑی نا امیدی ہو گئی تھی، بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ اچھا اس وقت میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا، ان کو اچھا سننا شروع ماشاء کیا، اللہ۔ اور پھر جب میں نے ان کو پڑھنا سننا شروع کیا، اس دن بھی ایک شخص مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں بڑا کچھ جانتا ہوں۔ ان کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک ان کا یہ جو جملہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں واہ پہنچائے گی۔ واہ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی اس علم سے جو نافع نہ ہو۔ تو اگر ایک ڈاکٹر بن رہا ہے اور اس کا علم مخلوق کے لیے نفع نہیں دے رہا، مخلوق کو فائدہ نہیں دے رہا، تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ اور اسی طرح سے جب میں نے مزید ان کو پڑھا، ان کو سنا، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ امید جو ہے نا اللہ کی رحمت سے، نا امید نہ ہونا اور نہ کرنا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے جو الفاظ دیں گے نا، وہ امید کے دیں گے، ہوپ کے دیں گے، اللہ کی رحمت سے اس کو پر امید کریں گے۔ اور ہمارے پاس سب سے جو میں کہتا ہوں کہ سب سے پاورفل بات ہے نا ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے مریض کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ۔ تو یقین نور ہے اور شک اندھیرا ہے۔ ہم جب وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیشنٹ کو، جب یہ یقین دلاتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ دے گا، لیکن ڈاکٹر آپ کو راستہ بتائے گا اور آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور الحمدللہ میں وہ ویڈیوز بنا کے اپنے پیشنٹس کی اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ وہ پرانے بیمار جو غذائی بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے خوراک ٹھیک کی، اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی بہتری کر دی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا، 68 سال کے شخص تھے، ان کو 2.5 سال سے بیٹا نہلا رہا تھا، صحیح ابھی ماشاءاللہ خود نہاتے ہیں اور مسجد بھی جانا شروع ہو ماشاء گئے۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے، یہ وہ چینج ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اور وہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ لوگ بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں، کچھ خوراک بیمار کر رہی ہے، کچھ ورزش نہ کرنا بیمار کر رہی ہے۔ اور وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو خیال بھی لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا خیالات ہوئے ہیں، ڈپریشن۔ تو بس ڈپریشن نہ، تو یعنی کہ خیال کی بھی اصلاح کرنی ہے، خوراک کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر پہ بھاری ہے کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا۔ پابند کدھر کیا ہے؟ کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم حد کو کراس نہ کریں، باؤنڈری کراس نہ کریں، بھوک رکھ کے کھائیں، ہفتے میں 2 روزے رکھیں، اور ایکسرسائز کریں اور مشقت کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، تو ہم ان ساری بیماریوں کو نہ صرف شکست دے سکتے ہیں بلکہ ایک بڑی بہترین زندگی گزار